السلام علیکم۔ سبق نمبر 1، موسموں کا بننا، حصہ 1۔ ذرا یاد کیجئے، زمین پر دن اور رات کے بننے کا سبب کیا ہے؟ سورج کے گرد زمین کی گردش کرنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ زمین کو اس عمل کے لیے کتنا عرصہ لگتا ہے؟ ہمارا ملک کن کن نصف کروں میں واقع ہے؟ زمین پر سورج کی شعاعیں ہر جگہ عمودی کیوں نہیں پڑتی؟ بتائیے تو بھلا۔ بال راست مشاہدے، کیلنڈر، اخبار یا انٹرنیٹ کی مدد سے آئندہ عرصے کے لیے اطراف میں رونما ہونے والے طلوع اور غروب آفتاب کے وقت کا اندراج کیجیے۔ درج ذیل میں ایک مثالی جدول دی ہوئی ہے۔ اس کے مطابق آپ صرف جون مہینے کی جدول مکمل کیجیے۔ جدول مکمل کرنے کے بعد اس تعلق سے دیے ہوئے سوالوں کے جواب تلاش کیجیے اور آپس میں گفتگو کیجیے۔ بتائیے کہ جدول کے اندراج کے مطابق سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ رات کے عرصے میں ہر روز کون سی تبدیلیاں دکھائی دیتی ہے؟ اندازہ لگائیے کہ یہ تبدیلی کس وجہ سے ہوتی ہوں گی۔ رات کے وقفے کا اندراج کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑا؟ کن دو تاریخوں میں رات اور دن کا وقفہ مساوی تھا؟ آپ نے رات اور دن کے وقفے میں ہونے والے فرق کی جدول کی مدد سے مطالعہ کیا۔ اندازہ لگائیے کہ کیا ایسا فرق تمام زمین پر ہوا ہوگا؟ ستمبر اور دسمبر مہینوں کی 19 سے 28 تاریخ تک دن کے وقفے کا اندراج دیے ہوئے نمونے کے مطابق اپنی بیاض میں کیجیے۔ جغرافیائی وضاحت۔ جدول میں دی ہوئی معلومات پر غور کرنے سے 19 تا 28 جون کے دوران رات اور دن کی تولد میں ہونے والے فرق کا ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ زمین کو اپنے محور پر ایک گردش مکمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی سمت گردش کرتی ہے۔ زمین کی اسی محوری گردش کی وجہ سے ہمارے لیے دن کی شکل میں وقت کا شمار کرنا ممکن ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب، زوال آفتاب یا دوپہر، غروب آفتاب، اسی طرح دن کی تولد اور رات کی تولد جیسے دن کے مختلف پہروں کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ طلوع یا غروب آفتاب افق پر ہمیشہ ایک مقام پر ہوتے ہیں۔ افق پر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے مقامات میں تبدیلیاں کیوں کر ہوتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم درج ذیل عمل کریں گے۔ عمل کیجیے۔ میز کے ایک طرف بڑا سا سفید کاغذ چسپاں کیجیے۔ میز کے سامنے کے حصے میں ایک ٹارچ اس طرح رکھیے کہ وہ بالکل ساکت رہے۔ کاغذ اور ٹارچ کے درمیان میز پر ایک موم بتی یا ایک موٹی چھڑی کھڑی کیجیے۔ شکل 1.1 دیکھیے۔ ٹارچ کی روشنی موم بتی یا چھڑی پر اس طرح ڈالیے کہ اس کا سایہ کاغذ پر پڑے۔ موم بتی یا چھڑی کا سایہ کاغذ پر جس مقام پر پڑے وہاں پین سے نشان لگائیے۔ اب کاغذ، موم بتی، چھڑی کے ساتھ میز کو آہستہ آہستہ ایک طرف سے دوسری طرف سرکائیے۔ کاغذ پر پڑنے والے سائے کا مشاہدہ کیجیے۔ سائے کے مقام میں ہونے والی تبدیلیوں کا اندراج کیجیے۔ جغرافیائی وضاحت۔ مذکورہ عمل میں میز کے مقام کی تبدیلی سے بننے والے سائے کے مقام میں ہونے والی تبدیلیوں کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ زمین پر اگر سال بھر ہم سورج کے مقام کا مشاہدہ کریں تو ہمیں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے مقامات کی تبدیلیوں کا اندازہ ہوگا۔ یہ تبدیلیاں کس وجہ سے ہوتی ہے، یہ ذیل کی سرگرمیوں کی مدد سے سمجھیں گے۔ عمل کیجیے۔ 5 سے 6 فٹ لمبائی کی ایک موٹی لکڑی لے۔ یہ لکڑی ایک ایسی دیوار کے قریب تھوڑے سے فاصلے پر جہاں سال بھر طلوع آفتاب کے وقت سورج کی شعاعیں پڑتی ہو، نصب کر دے۔ لکڑی سال بھر اسی مقام پر نصب رہے، اس بات پر خصوصی توجہ دے۔ شکل 1.2 تجربہ۔ مشاہدے کے بعد لکڑی کے سائے کی جگہ لکیر کھینچ کر تاریخ کا اندراج کرے۔ سائے کے مقام پر ہونے والے فرق کے فاصلے کی پیمائش کر کے اس کا اندراج کرے۔ اس سرگرمی کے عرصے کے دوران افق پر طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے مقام کا بھی مشاہدہ کرے۔ سبق کا اگلا حصہ ستمبر مہینے میں پڑھائے۔